اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا موقع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں مگرمچھ دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ خواب میں مگرمچھ کو دیکھنا، مگرمچھ کا گوشت یا بدن کا کوئی حصہ دیکھنا، مگرمچھ کو پانی میں لے کر جاتا ہوا یا خشکی پر کھینچتے ہوئے دیکھنا، یا مگرمچھ کا خواب دیکھنے والے کو پانی میں کھینچ کر لے جانا، یا مگرمچھ کا خواب دیکھنے والے کو کاٹنا، ان سب کی تعبیریں انشاءاللہ العزیز آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ خوابوں کی یہ تعبیریں آپ تک مستند اور جید فقہاء اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام جعفر مغربی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نابلسی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے التماس ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ مگرمچھ کو عربی زبان میں تمساح کہا جاتا ہے۔ قزوینی کہتے ہیں یہ جانور گو کی مانند اور آبی جانوروں میں سب سے زیادہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ منہ بڑا، اوپر والے جبڑے میں 60 کچلی کے دانت اور نیچے والے جبڑے میں 40 کچلی کے دانت اور 2 کچلی کے دانت، وسط میں ایک چکور چھوٹا سا دانت ہوتا ہے جسے وہ منہ بند کرتے وقت ایک دوسرے سے ملا لیتا ہے۔ مگرمچھ کی زبان لمبی اور کچھوے جیسی پشت ہوتی ہے جس پر لوہا بھی اثر نہیں کرتا۔ اس جانور کے 4 پاؤں اور لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ جانور خاص طور پر مصر کے دریائے نیل میں پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بحر سندھ میں بھی پایا جاتا ہے۔ پانی میں اس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، اسے صرف بغل میں مار کر ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ پانی میں بڑا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ 10 گز لمبا اور 2 گز زیادہ سے زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جانور گھوڑے کو بھی شکار بنا لیتا ہے۔ مگرمچھ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پخانہ کا مقام نہیں ہوتا۔ جب یہ شکم سیر ہو جاتا ہے تو خشکی میں آ کر منہ کھول دیتا ہے۔ مگرمچھ کی یہ حالت دیکھ کر قطقات پرندہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ قطقات پرندے کا رنگ سیاہ اور سفید نقطے یا سفید رنگ پر سیاہ داغ ہوتے ہیں۔ یہ رزق کی تلاش میں اڑتا رہتا ہے، چنانچہ یہ پرندہ مگرمچھ کے پاس آ کر اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے اور مگرمچھ کے لیے باعث سکون ثابت ہوتا ہے۔ نیز اس پرندے کے سر میں کانٹا ہوتا ہے۔ جس وقت مگرمچھ منہ بند کر لیتا ہے تو وہ کانٹے سے مگرمچھ کو ٹھونگے مارتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مگرمچھ منہ کھول دیتا ہے۔ ابو حامد لکھتے ہیں کہ مگرمچھ کے 80 کچلی کے دانت ہوتے ہیں۔ 40 کچلی کے دانت تو اوپر کے جبڑے میں ہوتے ہیں اور 40 نیچے کے جبڑے میں ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ جبڑوں کو گھماتا رہتا ہے۔ اس کی ہڈی سینے تک رہتی ہے۔ مگرمچھ کے پخانہ کا مقام نہیں ہوتا، ہاں البتہ شرمگاہ ہوتی ہے جس سے وہ گندگی نکال دیتا ہے۔ مگرمچھ آبی درندوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جانور سردیوں میں 4 ماہ تک پانی کے اندر زمین میں چھپا رہتا ہے۔ سمندری کتا مگرمچھ کا چونکہ دشمن ہوتا ہے، اس لیے جب مگرمچھ سوتا ہے تو منہ کھول کر سوتا ہے، چنانچہ سمندری کتا مٹی کے اندر گھس کر غائب ہو جاتا ہے، پھر موقع پا کر مگرمچھ کے منہ میں گھس جاتا ہے اور انتریوں کو کھا جاتا ہے۔ جب تک سمندری کتا مگرمچھ کو نہیں مار دیتا اس وقت تک باہر نہیں نکلتا۔ مگرمچھ کی یہی درگت نیولا بھی کرتا ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خواب میں مگرمچھ چور اور ظالم اور لڑاکا شخص ہے، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ مگرمچھ اس کو پانی میں لے گیا اور ڈوب گیا ہے، دلیل ہے کہ پانی میں ہلاک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ مگرمچھ نے اس کو کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کو اسی قدر دشمن سے زحمت اور تکلیف حاصل ہوگی۔ حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مگرمچھ اس کو پانی میں لے گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کو مچھلیاں ہلاک کریں گی، اور اگر دیکھے کہ مگرمچھ اس پر غالب آیا ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس مگرمچھ کا گوشت یا چمڑا یا ہڈی ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب دشمن سے نقصان پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مگرمچھ اس کو پانی میں لے گیا ہے، دلیل ہے کہ دشمن کے ہاتھ سے شہید ہوگا۔
علامہ نابلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مگرمچھ کو دیکھنا پولیس پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دریا کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شریر ہے۔ اس سے نہ دشمن مامون ہے اور نہ ہی دوست، اور وہ خائن ہے، اور اس طرح ظالم تاجر پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا مگرمچھ خواب دیکھنے والے کو کھینچ کر پانی کی طرف لے گیا ہے اور قتل کر دیا ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا پولیس کے ہتھے چڑھے گا اور پولیس اس کا مال چھین کر قتل کر دے گی۔ اگر وہ مگرمچھ سے بچ گیا تو دلیل ہے کہ پولیس کے ہاتھوں سے بھی بچ جائے گا۔ خواب میں مگرمچھ کا دیکھنا حرام کی کمائی، خوف و ہراس، ہوا کی بندش کی وجہ سے یا ڈاکوؤں کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی خواب میں مگرمچھ کا دیکھنا غرق ہونے کی وجہ سے عمر کے خاتمے پر دلالت کرتا ہے۔ مگرمچھ کو خواب میں دیکھنے میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ ہی خشکی میں اور نہ ہی سمندر میں۔ کبھی کبھی مگرمچھ کو سمندر میں دیکھنا ذلیل دشمن پر دلالت کرتا ہے۔ اگر خواب دیکھا کہ خواب دیکھنے والا مگرمچھ کو دریا کی طرف کھینچ رہا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی شخص یا بادشاہ خواب دیکھنے والے کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کے گھر سے کوئی چیز اٹھا لے جائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا مگرمچھ کو خشکی کی طرف کھینچ رہا ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس پر کامیابی حاصل ہوگی، یا یہ بھی تعبیر دی جاتی ہے کہ اس کو قرض سے نجات حاصل ہوگی اور بادشاہ یا کسی آدمی سے اس کو مال ملے گا۔ خواب میں کسی مگرمچھ کے گوشت کا کچھ حصہ یا اس کی کھال یا چربی اور بدن کا حصہ مل جائے تو اشارہ ہے کہ صاحب خواب کو اس کے بقدر دشمن کے مال میں سے حصہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کرام غمگین ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہم کو خیر سے مطلع فرمایا کرتے تھے، اگر خدا نخواستہ آپ کی وفات ہو گئی تو ہم کو کون مطلع کیا کرے گا، اور دینی اور دنیاوی امور کی خیر و بلائی ہمیں کس طرح معلوم ہوا کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد وحی تو ختم ہو جائے گی لیکن مبشرات بند نہ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مبشرات کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبشرات اچھے خواب ہیں جو نیک بندوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ سامعین، آخر پہ التماس ہے ہمارے وظائف، عملیات اور خوابوں کی تعبیر کی ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔